کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام وقت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مومنات گرامی، باکمال ہے وہ رب کہ جس نے فرش ازا کو ہمارے لیے معرفت نفس کا ذریعہ بنایا، نہ صرف معرفت نفس بلکہ طہارت نفس، کہ یہاں چادر پر بیٹھ کر بشر اپنا سیلف انالیسس کرتا ہے کہ اہل بیت ہمیں کیا بنانا چاہتے تھے اور ہم کیا بن گئے۔ یہ بیداری اس فرش ازا کی خاصیت ہے۔ سارا سال ہم جو مرضی کریں، مگر اس چادر کے زندہ ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ جب بشر اس پہ بیٹھتا ہے نا آ کر، باہر جو مرضی ہوتا رہے، تب ہم لوگ ویجیلنٹ نہیں ہوتے، مگر جب ہم اس چادر پہ آتے ہیں تو ایک دم سے اندر اپنے گناہ خود اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حسین وہ کیا رہا ہے۔ مولا کی آواز آئی، یہ کمال تمہارا نہیں ہے، یہ کمال اس زندہ فرش کا ہے کہ جو تمہیں بٹھا کر بیدار کر دیتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ اور یہاں سب آتے بھی نہیں ہیں، یہاں آتے ہی وہ ہیں جن میں گنجائش ہوتی ہے تھوڑی سی۔ یاد رکھیں، بشر ہے، فطرت کے اندر نافرمانی ہے، سرکشی ہے، یہ فطرتاً ہے بشر کے اندر، لیکن ابدیت اور مغفرت اور استغفار، ندامت بھی بشر کے اندر ہے۔ اس فرش ازا کا معجزہ یہ ہے کہ یہاں آ کر بشریت کی مثبت کوالٹیز باہر آتی ہیں، اور جب دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں نیگیٹو وائبز آپ کی باہر نکلتی ہیں۔ یہ اس فرش ازا کی خاصیت ہے۔ یہ میں نے کہا نا کہ اس چادر کی خاصیت یہ بھی ہے کہ بچھتی فرش پر ہے، مگر اس کا تذکرہ عرش پر ہوتا ہے۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ تو مومنات گرامی، پروردگار عالم کتاب المتین میں ارشاد فرما رہا ہے، بہت مشہور آیت ہے، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ضرور پڑھیے محمد۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس کو بیچے اور اللہ کی رضائیں خرید لے؟ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف ہے۔ بہت پیاری آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، اور جو موالیان حضرت علی علیہ السلام ہیں ان کو تو یہ آیت زبانی ازبر ہے، کیونکہ کمال اس آیت کا یہ ہے کہ خدا کو علی کے سونے کے بدلے مرضی دینا اچھا لگا۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، مرضی، یعنی کبھی سوچیں وہ علی کتنے با کمال ہوں گے کہ جو سو کے مرضیاں لے لے، تو سوچو جاگ کے پتہ نہیں کیا کیا لیتا ہوگا، کہ سو جائے۔ سب سے کمتر حالت بشر کی سونا ہے، جس کا سونا رضائے الہیہ میں تل جائے، سوچو سجدہ کہاں ہوگا، عبادت کہاں ہوگی، ذکر کہاں ہوگا، جہاد کہاں ہوگا۔ ایسے ہی تو اللہ نہیں کہتا کل دنیا کے جہاد ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف۔ کہاں کمال ہے، کمال ہے، کمال۔ یہ مولا کی کوالٹی ہے، کوالٹی۔ جو دیا خالص، جو دیا خالص، ضربت خالص۔ جب گلا کاٹا تھا تو وہ خالص کی تھی، علی نے خالص ہوئی نہیں تھی، کی تھی۔ جب اس کے اندر اشتعال تھا، علی اتر گئے، کاٹ دیتے نا گلا، مگر علی نے کہا نہیں، خالص نہیں ہے، ابھی درمیان میں غصہ ہے، ابھی درمیان میں ذات ہے۔ علی کا کوئی کام خالص نہ ہو تو علی کرتا ہی نہیں ہے، علی مارے تب بھی خالص، علی سوئے تب بھی خالص۔ اخلاص، اخلاص مولا کی صفت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مولا کا سونا، کسی نے بعد میں مولا سے پوچھا تھا، شب ہجرت نہیں پڑھ رہی کیونکہ مولا سجاد پڑھنا ہے مجھے، لیکن کیا کروں، جو آیت پہلے علی کی شان میں اتری ہے وہ چوتھے میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ تو اور لوگ ہیں جن کے پاس ایک ہی علی ہے اور ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا،
اب تو یوزڈ ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو سارے کے سارے علی ہیں، 12 کے 12، جن میں سے 4 مجسم علی، پلٹ پلٹ کر آئے ہیں نا علی۔ آج جن سے منسوب یہ مجلس ہے، میں ہمیشہ ہی نہ سے کہتی ہوں آپ کی تاریخ بہت پیاری ہے۔ کیوں تاریخ پیاری ہے؟ کیونکہ مولا، یہ جو اگلا دن ہوتا ہے نا شہادت کا، اس میں صرف وہی لوگ گھر آتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر انتقال ہو، کسی کے گھر موت ہو، تو جب جنازے اٹھ جاتے ہیں تو سب چلے جاتے ہیں، مگر جن کی درد ہوتا ہے، جن کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اگلے دن ضرور آتے ہیں۔ تو آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں زہرا نے دل کے قریب کیا ہے، جنہیں جناب فاطمہ نے دل کے قریب کیا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ ہمیشہ میں کہا کرتی ہوں ان فرشوں پہ آ کے شکر کیا کیجئے، شکریہ کہ ہمیں زمانہ دھتکارتا ہے، زہرا آپ بلا لیتی ہیں، ہمیں زمانہ پوچھتا نہیں ہے۔ حسین آپ کبھی کہیں آواز دے دیتے اور ہم آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے بیٹا، بڑی نعمت۔ تو بیٹا آج کی مجلس منسوب علی سے ہی ہے، چوتھا علی، نمبر میں دوسرے ہیں، مطلب اگر علی، پہلے علی حضرت علی، دوسرے علی زین العابدین، تیسرے 8 میں مطلب اگر تیسرا علی دیکھے تو امام رضا، علی رضا، پھر اس کے بعد چوتھا علی اگر آپ دیکھیں تو چوتھے امام علی النقی، یعنی کہ 4 علی ہیں آپ کے 12 اماموں کی لسٹ میں۔ اور کمال یہ ہے آئے فاصلوں سے ہے، مگر ہر علی نے کام علی والا ہی کیا ہے۔ آپ یہ آج پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ کبھی آپ کو وقت ملے تو پڑھیے۔ ہر علی جو مولائے کائنات کے نام پہ جس امام کا نام ہے نا، آپ کو اگر فارغ ہو محرم کے بعد تو کوشش کیجیے گا مولا علی، پھر اس کے بعد امام زین العابدین، پھر امام رضا، اور پھر اس کے بعد امام علی النقی۔ ان چاروں کی زندگی سے پہلے کے حالات دیکھیے گا، مطلب 9ویں امام کی زندگی پڑھیے، 7ویں امام کی پڑھیے، تیسرے امام کی پڑھیے، اور پھر رسول کی شہادت کے بعد کے حالات پڑھیے، تب آپ کو پتا چلے گا چاروں علی بھیجے تب گئے جب اسلام مٹنے والا تھا، جب دین کو ضرورت پڑی اللہ نے پھر علی پلٹا کر بھیج دیا۔ یہ پڑھنا ہے آپ نے، یہ سمجھ لیجئے اس مجلس کا تبرک ہے۔ آپ کو پتا چلے گا کہ خدا نے علی رکھا ہی اس ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ جب دین پہ مشکل ہو علی پلٹا کے بھیج دو۔ سوچو تو صحیح، جب امام حسین کی شہادت ہوئی، رسول خدا کے پہلے والا ماحول آپ کو پتا ہے کہ رسول خدا کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد کیا حالات بدلے، وہ آپ جانتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ڈنکے بجے، مٹ گیا، ختم، شور شرابہ، اب ہمارا کام پورا ہو گیا۔ خوش تھے کہ اب دین مٹ رہا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آیا مٹے کیسے۔ حسین نے سب دیا مگر علی بچا لیا۔ یہ میں اگر ایک جملہ کہوں، جملہ میرا اگر غلط ہو تو مجھے معاف کیجئے گا، حسین نے 72 دے کر ایک علی بچایا ہے کہ پتا تھا علی ہے کیا۔ ابھی سوچے تو صحیح، جس کا تذکرہ کر رہی ہوں وہ ہے کیا، جس کے لیے مولا 72 دے دے، اس ایک کو بچانے کے لیے مولا 72 دے۔ کیوں؟ کیونکہ سید الساجدین بافہم مجمع ہے، اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ پڑھ کر۔ میں نے آپ کو پتا یہ سارا مجمع مجھے جانتا ہے، میں نے کبھی مجمع کی کوانٹٹی پہ مجلس نہیں پڑھی، میری کوالٹی ہمیشہ وہی ہوتی ہے کیونکہ پتا ہے بانی کوئی اور ہے۔ یہاں پہ اگر 2 بھی بیٹھے ہو میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میں نے 2000 کے مجمع میں پڑھنا ہے، فرق نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہیں سننے کون آیا ہے۔ ڈیوٹی دے رہے ہیں نا، اور ڈیوٹی میں ڈنڈی مارنا خیانت ہے، یہ نوکری ہے، نوکری با خدا۔ جب ممبر پر بیٹھ گئے تو آپ کی سانسیں بھی امام کی مقروض ہیں، پھر یہ ٹائم آپ کا نہیں ہے بیٹا، یہاں پہ آپ بیٹھی ہیں آپ بھی مقروض ہیں، یہ نوکریاں ہیں، نوکریاں جیسے میں نے کہا خالص ہو تو قبول، اخلاص چاہیے انہیں، اخلاص۔ جملہ دے رہی ہو، جملہ سنا ہے نا آپ نے، یا ایھا النفس مطمئنہ، کس کی کوالٹی ہے؟ مولا حسین کی۔ اللہ نے سورہ فجر میں قصیدہ پڑھا نا کہ اے نفس مطمئن آ جا، رجوع کر میری طرف، رجوع کر۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ نے مولا علی کو مرضیاں دی ہیں، مرضیاں دی نا کہ سو گئے مرضیاں دے دی،
یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نفس مطمئنہ تو میری طرف آ، راضیتم میں راضی ہو گیا۔ وہاں بابا کو بھی مرضی دی، یہاں بیٹے سے بھی کہا راضی ہوں، مگر یاد رکھیے علی اور حسین میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ حسین کو علی نے پالا ہے، علی نے تربیت کی ہے۔ اللہ نے کہا سوچو تو صحیح نا، جس کی تربیت علی کر دینا، پھر میں آیت کامل کرتا ہوں، میں صرف اس سے راضی نہیں ہوتا، میں اس کی بھی رضا مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تو تجھ سے راضی ہو گیا۔ نفس مطمئن ہو تو اللہ کہتا ہے میں تو تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور بیٹا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، اے نفس مطمئن رب کی طرف آ، میں تجھ سے راضی۔ ایمانداری کی بات ہے، اگر یہاں پر اللہ آیت کامل کر کے کہتا میں تجھ سے راضی، کامل تھی، اس کو کمپلیٹ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خدا کسی کو گارنٹی دے دے میں راضی ہو گیا تو کیا اسے اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہ جسے اللہ کہہ رہے کہ راضی، تو اللہ کی آواز ہے یہ تو تمہیں سمجھ نہیں آیا، تم جیسا ہو تو یہاں کامل، سامنے حسین ہو تو راضیتم مرضیہ لکھنا پڑتا ہے کہ میں تو تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو، بتا کہ کافی ہے یا اور چاہیے حسین؟ یہ اچھا اب میں جملہ دوں گی، یہ جو میں نے راضیتم مرضیہ کہا ہے نا، نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس، سجدہ مطمئن، عبادت مطمئن، چاہے جو بھی ہو رہا ہے مولا کے ساتھ مگر اطمینان میں خلل نہیں آ رہا۔ جملہ میں نے بڑی محنت کے بعد سوچا کہ ادا کر دوں، اگر غلط ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ دیکھیے اطمینان تب آتا ہے جب پتہ ہو، یہ مجلس میری بہن ہینا کرا رہی ہے نا، اگر یہ کہیں باہر جائے اور یہی تاریخ تو بے چین رہے گی، مگر اگر اسے پتا ہو کہ میرے گھر میں میری بیٹی ایسے ہی کام کرے گی تو وہ اطمینان سے چلی جائے گی زیارت کرنے۔ تو بھائی اب پوچھوں تو صحیح حسین اطمینان کیسا؟ چاروں طرف لاشیں ہیں، سجدے میں اطمینان کیسا؟ حسین کی آواز آئی نفس مطمئنہ تب ہوں، میرے اطمینان کا نام سجاد ہے، سامنے کھڑا ہوا سجاد۔ سمجھ آیا؟ میں نے کہا نا کہ میرے ذہن میں ہے، اگر غلط ہو تو مجھے معاف کیجئے گا۔ اطمینان تب ہے کہ جب پتا ہے کہ سامنے کوئی مضبوط کھڑا ہے، مضبوط کہ جس پہ یقین ہو، محنت مٹنے نہیں دے گا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، موقع کے ساتھ اہل بیت کے جہاد کے ہتھیار بدلے ہیں۔ علی لڑیں تو ذوالفقار، زینب لڑیں تو خطبات۔ وہ آپ پڑھتی ہیں نا ایک ربائی کے ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے پچھاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے ارے خطبوں کی ذوالفقار سے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ وہاں پہ ہتھیار کچھ اور تھا، ہتھیار کچھ اور تھا۔ علی ذوالفقار سے لڑے، سامنے مرحب تھا، زینب زبان سے لڑی، سامنے یزید تھا۔ تو کہا بھائی ہمارا انداز ہے، یہ ہم انتخاب کرتے ہیں کہ کس چیز کو ہم نے ہتھیار بنانا ہے۔ ہم ہتھیاروں کے محتاج نہیں ہیں، ہتھیار ہمارے محتاج ہیں۔ کبھی کبھی ہم توق کو ہتھیار بناتے ہیں، کبھی کبھی ہم زنجیروں کو ہتھیار بناتے ہیں، کبھی کبھی ہم کمزوری کو ہتھیار بناتے ہیں۔ پوچھا مولا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھ سے نہ پوچھ، عمر ابن سعد سے پوچھ، جو پورے راستے کہتا رہا مجھے پتہ نہیں چل رہا قیدی یہ ہے یا میں ہوں۔ تجلی ہے، تجلی۔ دیکھیں مولا سجاد پڑھ رہے ہوں اور مجھے خود ذاتی طور پہ اچھا لگتا ہے پڑھنا۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا مولا کے فضائل، ہم اکثر جب بھی ہم بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک جملہ کہوں، علامہ نقن صاحب کا جملہ ہے کہ سید سجاد وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل ہی ان کے مصائب ہیں، فضیلتیں ہی مصائب بنی ہوئی ہیں۔ لیکن بات سنیے، مصائب نہیں پڑھ رہی، میں آپ کو اختیار بتا رہی ہوں امامت کا، اختیار امامت۔ اچھا آپ نے اکثر خطبہ کو ممبروں سے پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ ناقے رک جاتے تھے اور جب ناقے
چلتے نہیں تھے تو جو فوجی ہوتے تھے وہ بے ادبی کرتے تھے مولا کی. میں مصائب نہیں لا رہی، اس لیے میں اس کے اندر سے نقطہ نکال کے آپ کو دینا چاہ رہی ہوں، سمجھے ذرا. اب سوال ہے، جانور نہیں چل رہا، بے ادبی سجاد کی، کیوں؟ بھائی تو جانور کو مار تاکہ چلے، گھوڑے کو مار، اونٹ کو مار تاکہ وہ دوڑے، اور جانور کی فطرت ہے جب اس پہ تازیانے پڑتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے. تجھے یہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ چل ناکا نہیں رہا، بے ادبی سجاد کی. بھائی پوچھ رہی ہوں نا کیوں؟ تو عمر ابن سعد نے کہا تمہیں نہیں پتا، ناکے کھڑے رہتے تھے جب تک سجاد اشارہ نہ کرے. کہا ہر اونٹ سجاد کے ابرو کا محتاج ہوتا تھا، سجاد آنکھ ہلاتے تھے، اونٹ چلتے تھے. بیٹا یہ نقطہ آسان نہیں ہے. ہم تو رو لیتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ ہائی تازیانے پڑھ رہے تھے، مگر آپ یہ دیکھیے اس کے ظلم میں بھی بے بسی تھی. ذرا میرے جملے کو سمجھیں. مولا سجاد کو سطحی جملوں سے نہیں پڑھ سکتی، میں عام جملوں سے نہیں پڑھ سکتی. سوچو، چھانٹا اس کے ہاتھ میں، تلوار اس کے ہاتھ میں، گردن میں توق سجاد کے، مگر بے بس قیدی نظر نہیں آ رہا، قید کرنے والا نظر آ رہا ہے. بے بس قیدی، اصل تو قیدی کو بے بس ہونا چاہیے، مگر وہ بے بس ہے بھائی. اگلا بے بس ہے، اس کی بے بسی کا اقرار ہے کہ میرے قبضے میں تو جانور نہیں، میں امام کو کیسے قبضے میں کر لوں. یہ بے بسی ہے اس کی، بے بسی ہے میری جان. ہے کیا یہ جملہ کہہ کے اس نے اپنے آپ کو شرمندہ کیا ہے کہ میں اس لیے مارتا ہوں جانور نہیں چلتے. اور بھائی اگلے نے کہا پھر تو حکومت لینا چاہتا ہے، اور وہ بھی اس کے سامنے جو تیرے سامنے کھڑا ہے، جس کے اشاروں کے محتاج تیرے پالتو جانور ہو. سوچے تو صحیح، قبضے میں یہ ہیں سجاد. اچھا مزے کی بات ہے، کبھی سوچئے، میں اکثر ایک جملہ سوچتی ہوں جب میں تیاری کرتی ہوں نا مولا کی مجلس کی. باقی مجلسوں میں اتنا پڑھنا نہیں پڑتا، مگر مولا سجاد کو پڑھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا سجاد نے طاقت دکھائی ہے علم کی طاقت. یہ مولا سجاد کا کمال ہے. باب العلم کے در سے خیرات مل کر آئے ہیں یہاں. اچھا مجمع کیونکہ سارا میرا اپنا ہے، کبھی ذرا سوچئے، بات تھوڑی سی ہضم کرنی پڑے گی، مشکل والی ہے نا، تھوڑا سا ڈائجسٹ سسٹم اچھا والا کرنا پڑے گا. مولا سجاد کے بارے میں کبھی میں سوچتی ہوں کہ مولا جو کام 18 بنی ہاشم مل کے کر رہے ہیں، 72 مل کے کر رہے ہیں، 285 اصحاب مل کے کر رہے ہیں، وہ سارا کام اکیلا سجاد کر رہا ہے. اکیلے آپ کے سامنے یہ سارا مولا نے اکیلے ہی کیا ہے. امام حسین کا کیریکٹر تو ایک دن کا ہے، سجاد کا کیریکٹر 39 ایئرز کا، بعد والا 39 سال جو کربلا کو کربلا رکھے. کربلا بپا کرنا کمال نہیں تھا، کربلا کو بقا دینا کمال تھا. ارے بیابان میں لا کر جنگل میں مارنے کا مقصد کیا تھا؟ مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ہوا کیا. حسین مسکرا کے کہنے لگے میں تو آغاز کربلا ہوں، بقائے کربلا تو میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا سجاد ہے. 285 لوگ مل کے جو کام کریں، وہ اکیلے مولا انصاف نہیں کیا آپ نے، اتنی بڑی ذمہ داری سجاد پہ چھوڑ دی. تو کہا تمہیں نہیں پتا، جس کو 3 امام مل کے پالے. کبھی مولا سجاد کو ایسے بھی تو دیکھیے، بہت کم امام ہیں جنہیں ایک وقت میں 3 امام ناز اٹھاتے ہوئے نظر آئے. اور مزے کی بات یہ ہے، کہا سوچو جسے بلاغت علی دے، سجاد کی گھٹی بلاغت ہے، واحد سجاد ہے جسے علی نے اپنے ہاتھ سے گھٹی دی ہے. مولا کائنات نے پہلی غذا اپنے ہاتھ سے کھلائی ہے. یاد رکھیے دادا
علی نے گود میں لے کر کہا تھا, ماتھا چوم کر کہا تھا. آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اپنے بھائی کی حدیث کا مطلب. جب محشر کا میدان ہوگا, منادی ندا دے گا, اینا اینا زین العابدین, عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہے؟ ہر سجدہ کرنے والا سوچے گا اللہ جانے کون آ رہا ہے. علی نے کہا تب میرا پوتا صفے چیر کر نکلے گا اور کہے گا انا. تب میرا پوتا صفے چیرے گا. جب آواز لگے گی, سوچیں محشر میں اینا 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 کہاں ہے؟ زین العابدین کہاں ہے؟ سید الساجدین کا بڑے بڑے سجدے کرنے والے تیار ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے, اللہ ہمیں بلا رہا ہے. کہا تب میرا پوتا, مولا علی نے ماتھا چوم کر کہا تھا, آج اس کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے. کہا جسے بلاغت کی گھٹی علی دے, جسے حکمت حسن سکھائے, جسے شجاعت حسین سکھائے, اور جسے تلوار سکھانا چلانا عباس سکھائے. سوچو عام نہیں ہے میری جان, عام نہیں ہے. عام ہوتے تو حسین بڑی رسپانسبلٹی دے کر نہ جاتے, بڑا کام اکیلے پہ سونپ دیا, کیونکہ یقین تھا بولے گا بھی کمال ہے. گھٹی علی کی ہو تو بولنا تو پڑتا ہے نا میری جان, ہے بولنا تو پڑتا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. وہ آپ نے ایک شعر سنا ہے نا کہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولیں, بولنا علی کی صفت ہے نا. کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. ارے بھائی میدان میں بولے گا, کیونکہ یہ بھی تو علی ہے. علی چاہے چھوٹا بھی ہو, اسے پتا ہے بولنا کہاں ہے. بلاغت علی کے در کی خیرات ہے. سید سجاد بولا بھی کمال ہے. اور حکمت ملی ہے نا حسن سے, جسے لوگ کہتے ہیں چپ رہے. او بھائی چپ رہ کر جس نے دنیا کو بتا دیا شجرہ کیا ہے, جس سے حسن نے صلح کیا ہے. مولا نے حکمت اپنے تایا سے لی ہے, شجاعت حسین سے لی ہے, اور لڑنے کا ہنر عباس سے لیا ہے. تو سوچئے تو صحیح نا, کمال ہے کمال. مولا سجاد ایسا بھی تو سنے, ہمیشہ لاغر بیمار مت سنا کرو. لاغر ہونا صفت امامت ہے, اختیار امامت ہے. پتہ چلے یہ مولا کا عیب نہیں ہے, اختیار ہے, اختیار. یہ سارا کچھ جو ہم کہتے ہیں نا, یہ سب اختیاری ہے. اچھا سنیے گا, حکمت پہ آ گئی. حکمت ذرا سنیں. جب مولا آئے نا واپس, مطلب 62 ہجری, بعض روایتوں میں 40 ڈیز قید ہے, اور بعض یہ جو 2 سال والی ہے نا, معذرت کے ساتھ یہ روایت غلط ہے. جرت ہی نہیں تھی اس میں کہ وہ 2 سال علی اور اولاد علی کو قید کرے. نا جی, اس کا تخت تو اسی وقت ہل گیا تھا جب زنجیروں کی جھٹکار نے یزید کا دربار ہلایا تھا. 700 کرسی نشین کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے انہیں چھوڑ. ہو ہی نہیں سکتا, 2 سال والی روایت نہیں ہے, یہ یقین کیجئے گا. یہ تمام میں نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ جملہ کہا. آپ اتنے عرصے سے سن رہے ہیں, میں نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا, لیکن میں نے جب بہت سی کتابوں کو ریڈ کیا, اس میں لکھا کہ یہ 2 سال قید نہیں ہے. کہا کیوں, بے بس تھا یزید, 2 سال رکھتا. اور آپ دیکھیں اللہ نے بھی 2 سال کے بعد پچھاڑ دیا اسے. جس تخت کے لیے بیٹھا تھا نا, وہ تخت ہی اسے راس نہیں آیا ہے. یہ تو بہرحال علیحدہ پھر موضوع ہو جائے گا, ہسٹری آف اسلام. میں جلدی لے جاؤں کہ جب واپس آئے, مدینے میں لگا دی گئی دفعہ 144. سمجھتے ہیں دفعہ 144 کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی, 4 سے 5 لوگ کٹھے نہیں ہوں گے. کیوں؟ پتا تھا یہ بولیں گے, پتا ہے نا. مسجد کوفہ میں دادا کو بولتے ہوئے دیکھا تھا کہ جب چڑیاں چہچہانا بند کر دیتی تھی, پتا تھا پوتا بھی انہی کا ہے, اگر بولے گا تو پھر ہوگا تو یہی نا. آپ کو یاد ہوگا میدان جب وہ دربار یزید میں بھی مولا نے کہا تھا نا ممبر دو, تو کسی نے کہا تھا ان کو نہیں دینا, یہ عام نہیں ہے, علی کا خاندان ہے, بولنے پہ آئے تو زبان سے تخت کھیڑ دیتا ہے. جملہ سب کو پتا تھا سامنے ہے کون, سب
جیسے سامنے ہے کون. اچھا مولا سجاد کے باقی کام تو آپ نے سنے ہیں, کیونکہ آپ آمادہ ہیں اس لیے میں ڈسکس آپ سے کروں تھوڑا سا. مولا سجاد کو 95 ہجری میں زہر دیا گیا, ٹھیک ہے. تاریخ اس لیے بتاتی ہوں تاکہ ذرا کیمسٹری سے آپ کیلکولیشن کریں. رسول اللہ کی شہادت 11 ہجری. بیٹا ذرا جلدی سے 95 میں سے 11 نکالو, کتنے رہ گئے؟ کس کا میتھ اچھا ہے؟ 84. چلے جی آنٹی کی آواز آئی ہے 84. چلو جی 84 ہی لگا لیتی ہوں. 84 ایئرس آفٹر دا شہادت آف رسول خدا امام کی شہادت ہوئی ہے. 84 برس, 90 سال رسول کی شہادت کو ہمارے علماء کالا دور کہتے ہیں, بلیک پیریڈز. کیوں؟ کیونکہ وہ 90 سال وہ تھے کہ جن میں رسول کی حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی. یہ بہت بڑی بات کر رہی ہوں, میں نے کہا نا کیونکہ آپ آمادہ ہیں. یہ سارے جہاں 2-3 ہزار مجموعوں میں وہاں نہیں بولتی یہ باتیں, کیونکہ وہاں مجھے نہیں پتا کہ کون کس ذہن سے بیٹھا ہے. یہاں مجھے آپ کے چہرے بتا رہے آپ کس ذہن سے بیٹھے ہیں. تو یہاں پہ جو میں جملہ کر رہی ہوں اس کو سمجھیں. 11 ہجری, کتاب کا نام حق ولایت. کتاب بتاؤں گی کیونکہ بات سخت ہے اس لیے مجھے ریفرنس ضرور دینا ہے. رائٹر ہیں شیخ صدوق. جہاں شیخ صدوق آ جائے وہاں غلطی کا احتمال نہیں ہے, اس میں جذباتی گفتگو نہیں ہے. رائٹر شیخ صدوق ہیں, عربک میں انہوں نے اور پرشین میں لکھی ہے, اور اس کے ٹرانسلیٹر ہیں علامہ ریاض جعفری صاحب آف قوم, انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے. یہ اب اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں اسکرین شاٹ بھی پیج کر بھیج دوں گی, تاکہ میں اپنے آپ کو کلیئر کر رہی ہوں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہیے باجی اب کیا باتیں کر کے چلی گئی. جلدی سے بولوں گی بہت. راویہ ہیں جناب عائشہ, فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا میرے بابا مسند پہ بیٹھے, انہوں نے سارے اصحاب کو حکم دیا کہ حدیثیں اکٹھی کرو. کہ جب ساری حدیثیں اکٹھی ہوئی تو 550 حدیثیں میرے شوہر کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی تھی, جو تمام صحابی شوق میں لے کر آئے کہ ہمارے پاس یہ ہے. ہمارے جیسے اب پڑھ رہی ہوں نا میں, آپ کوئی جملہ لکھ لیں تو آپ کے پاس ایک میٹر جمع ہو جائے گا. اگر کوئی اناؤنسمنٹ کرے کہ فلاں کی تمہارے پاس کوئی باتیں ہوں تو لے آؤ, آپ شوق میں لائیں گے کہ میں نے لکھی تھی. کہ سب شوق میں لے آئے. کہ جب سب شوق میں لے آئے میرے بابا نے اکٹھی کر لی. کہ 550 جب ہو گئی کہ پوری رات میرے بابا بے چین رہے. مجھے لگا کہ شاید یہ کمپائل کروا کر مساجد میں رکھوائیں گے, اس کی کاپیز کروا کر. لیکن صبح اٹھ کر میرے بابا نے حکم دیا کہ ان تمام حدیثوں کو جلا دیا جائے. صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے. میں اسی لیے پوری تفصیل میں نے بیان کی ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. معذرت کے ساتھ صحیح بخاری, سنن ابن نسائی جو پرانے ایڈیشنز ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ جلا دی گئی. ریزن پتہ کیا تھی؟ تاکہ ان سے انتشار نہ پھیلے. انتشار نہ پھیلے بھائی. انتشار کیسے پھیلتا؟ رسول کے جملوں سے. انتشار پتہ کیا تھا اس کے اندر؟ ذرا جاگیے گا. انتشار یہ تھا کہ 550 میں سے 70% علی کی شان میں تھی. اب جل گئیں, ختم ہو گئیں. اس کے بعد قال ابو ہریرہ کا فیشن آ گیا ہے. پھر کعب بن احبار, قال کعب بن احبار پیڈ راوی. کعب بن احبار کلمہ بھی نہیں پڑھا, یہودی. اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں, جن کو حضرت کعب بن احبار کہہ کے پوری صحیح بخاری بھر دی انہوں نے. پیڈ راوی. پھر لکھوائے گئے میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ, پھر وہ اس کی چھت, وہ اس کی کھڑکی, وہ اس کی کنڈی, وہ اس کی چٹخنی. سارا وہ گھر بن گیا پورا کا پورا ماشاءاللہ. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. مطلب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ حدیثیں کہا ہوگا رسول نے. ہم رسپانسبل نہیں ہیں رسول کے کسی جملے کے, معذرت کے ساتھ. مگر اگر کہا ہوتا تو بھائی راوی بھی تو ہوتے. راوی سارے آپ کے پاس. یہ شجرہ روایت کا سوائے اہل بیت کے گھر کے کہ میں نے اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے بابا سے, سوائے ان کے گھر کے کہیں نہیں ملے گا آپ کو. باقی سارے میں نے کہاں سنا تھا, وہ ایسے سناتے ہیں. میں نے ان سے سنا ابن کثیر سے. وہ بھائی ابن کثیر کا مطلب کثرت کا بیٹا, جس کا نام ہی یہ ہو اس کا کیریکٹر کیسا ہوگا. ہسٹری پڑھ رہی ہوں اس لیے مجھے بولنے کی اجازت دیجیے. یہ ساری تاریخ ہے. اچھا بہرحال اب بین لگ گیا 90 ایئرس, 90 سال, 84 برس تک. آنٹی کی کیلکولیشن کے مطابق حساب کر لیں تو امام زندہ تھے. پتہ چلا یہ بلیک پیریڈ سارا امام نے گزارا. اماموں سے دشمنی پتہ کیا تھی؟
کہ امام کے سینے میں صحیح وہ تھا جو رسول کی زبان پہ تھا، اسی لیے زہر دے دیتے تھے، تلوار سے مار دیتے تھے تاکہ ختم ہو. یہی تو ہے سورس ہی مکاؤ تاکہ باقی ساری حدیثیں ہماری چلتی رہیں. مگر اب بولنے پہ پابندی، جہاں سجاد کھڑے ہوں وہاں پہ اجازت ہی نہیں کہ مولا کچھ بولیں، بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اب لوگ اگر آپ پڑھیں علامہ شبلی نعمانی کی تاریخ اسلام، اس میں انہوں نے جناب جب امام کا چوتھے امام کا ٹینیور لکھا ہے، انہوں نے کہا عجیب تھے یہ امام، ان کے گھر میں ایک وقت میں 200 نوکر ہوا کرتے تھے، لائوی زندگی، مزیدار زندگی، اور یہ تمام شیعہ کہتے ہیں ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. تو بھائی ان سے پوچھو تو صحیح. ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں. امام چوتھے امام کے گھر میں ایک وقت میں 100 مرد غلام اور 90 یا 85 لونڈیاں ایک وقت میں ہوتی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہی نہیں ہوتی تھی، وہ بیچارہ صحیح لکھ رہا ہے. مگر پوچھو امام کرواتے کیا تھے؟ جب بھی کسی سے پوچھا تم نے امام کا کیا کام کیا، کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. کہا کیوں بھائی؟ کہا امام کپڑے بھی اپنے خود سنوارتے ہیں، کھانا ہمیں بنانا نہیں ہوتا کیونکہ سارا دن روزے سے رہتے ہیں، بستر ہمیں بچھانا نہیں ہوتا کیونکہ ساری رات مصلے پہ رہتے ہیں. کہا پھر کام؟ میری جان کام نہیں ہے تو رکھے کیوں ہے بھائی؟ کہا یہی تو تمہیں نہیں پتا. کہا یہ تو تمہیں نہیں پتا. بولنے پہ پابندی ہے نا، مگر ملازم رکھنے پہ تھوڑی ہے. کہا یہ ملازم تھوڑی ہے، ان سب کو میں بنا کیا رہا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. سوچئے امام کے گھر میں 200 طالب علم ملازم بنا کے امام رکھتے تھے، اور جب رکھا کرتے تھے نا، اب سنیں کام کوئی نہیں کرا رہے، حدیثیں رٹوا دیتے تھے حدیثیں رٹوا دیتے تھے. جب حدیثیں ازبر ہو جاتی تھی، اب جملہ آسان کروں، جو امام کے مطابق گریجویٹ ہو جاتا تھا نا، مطلب جسے رسول کی ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں، پھر امام پتہ کیا کرتے تھے؟ اس سے پانی مانگتے تھے. پہلا کام آخری کام یہی ہوتا تھا. مولا کہتے تھے ذرا پانی پلاؤ. جب وہ پانی پلاتا تھا، غلام یا کنیز پانی پلاتی تھی، امام پانی پی کے کہتے تھے جاؤ تمہیں آزاد کیا. کہا جاؤ تمہیں آزاد کیا، جاؤ تمہیں بھیجا. اب دیکھنے کو غلام ہے مگر چلتا پھرتا بم جا رہا ہے. جہاں جائے گا سینے میں پوری حدیث مبارکہ لے کے جا رہا ہے. اور مومنات گرامی، ایسا سجاد کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہی تو میں کہتی ہوں ہم زیادتی کرتے ہیں مولا کے ساتھ، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں مولا کو. اچھا سنیں، آزاد کر دیتے تھے مولا. وہ بیچارہ کہتا تھا غلام، مولا میں تو ساری زندگی آپ کے گھر رہا، میرا تو نہ گھر ہے نہ بار ہے نہ جگہ ہے نہ کوئی چیز، مولا میں کہاں رہوں گا؟ مولا اسے خط دیتے تھے، کہتے تھے تم شام چلے جاؤ، شام میں میرا ایک دوست ہے، اس سے کہنا کہ مولا سجاد نے بھیجا ہے. کسی کو آزاد کر تم اردن چلے جاؤ، تم لبنان چلے جاؤ، تم مصر چلے جاؤ، تم کہیں چلے جاؤ، تم کہیں چلے جاؤ. نوکر بھیج رہے ہیں مگر نوکر نہیں جا رہا،